دیگر پیشے سے تعلق رکھنے والے، میں عمران کاکڑ صاحب کا بھی بہت شکریہ ادا کرتا ہوں کہ اس نے ایک ایسے زبردست پروگرام کا انعقاد کیا کہ جس میں ہر طبقہ فکر کے لوگ، ہر ایسے بھی لوگ ہوں گے کہ وہ دیگر سیاسی پارٹیوں سے بھی تعلق رکھتے ہوں گے، اور اس وقت میں اور میرے کابینہ جو یہاں پہ موجود ہے سب متحدہ قومی موومنٹ پاکستان کا شکر گزار ہیں کہ اس نے اس حالات میں ایسے پروگرام کا انعقاد کیا. اور یہاں پہ تو ہمیں وقت تھوڑا سا کم ملا ہے. میں صرف اس پلیٹ فارم سے یہاں پہ جو اسٹیک ہولڈر ہے کراچی کے، وہ چاہے کسی بھی سیاسی تنظیم سے ہو، کیونکہ ہمیں ہمارے ایسوسیشن کے 3 جو مین نکات ہیں وہ میں بیان کرنا چاہوں گا کہ ہمارا ایسوسیشن غیر قومی، غیر فرقی اور غیر سیاسی تنظیم ہے. تو ہم ہر سیاسی پلیٹ فارم پہ اس حوالے سے بات کرتے ہیں کہ یہاں پہ اسٹیک ہولڈر جو ہے وہ کراچی میں یا تو متحدہ پاکستان MKM پی ایس پی اور دیگر ایسی سیاسی پارٹیاں ہوں گی. لیکن میں اس بہترین پروگرام پہ میں پھر متحدہ قومی موومنٹ پاکستان کا شکر ادا کرتا ہوں اور ان سے ایک اپیل اس پلیٹ فارم پہ کرتا ہوں کہ ہمارے اس پیشے کے لوگ متوسط اور غریب طبقے سے تعلق رکھتے ہیں. یہاں پہ میں آپ لوگوں کے توسط سے گورنمنٹ آف سندھ کو، فیڈرل گورنمنٹ کو یہ گزارشات کرنا چاہتا ہوں کہ اس پیشے کو دیوار سے لگایا گیا ہے. مہنگائی کے حوالے سے بھی دیوار سے لگایا گیا ہے اور دیگر بھی DMC KMC اور بھی دیگر ادارے پولیس کے ساتھ. تو میں آپ لوگوں کی اس پلیٹ فارم کے توسط سے یہ گزارش کرنا چاہوں گا کہ کراچی کے 18 اٹھون میں جتنے بھی ہوٹل والے وہ یہاں پہ کاروبار کرنے آئے تو لہٰذا اس کو کاروبار کرنے دیا جائے. میں ایک بار پھر متحدہ قومی موومنٹ پاکستان امن کمیٹی کے یوسف لالا کو میں خراج تحسین پیش کرتا ہوں کہ اس نے اس غریب متوسط طبقے کو ایک ساتھ کرنے کی کوشش کی ہے اور انشاءاللہ ایک کوشش اس کی کامیاب ہے اور بہترین. میں آل کراچی ہوٹل اینڈ ریسٹورنٹ ویلفیئر ایسوسیشن کی جانب سے ان لوگوں کا مشکور ہوں. والسلام. میں سینئر ڈپٹی کنوینر متحدہ قومی موومنٹ پاکستان محترم عامر خان بھائی کو پنڈال آمد پر دل کی گہرائیوں سے خوش آمدید کہتا ہوں. بھرپور استقبال کیجیے سینئر ڈپٹی کنوینر محترم عامر خان بھائی. میں اگلے مقرر کو بلانے سے پہلے شکریہ ادا کرنا چاہوں گا نوابزادہ بشیر مری صاحب کا کہ جنہوں نے اپنی علالت کی وجہ سے اپنے قبیلے کے وڈیرہ ذاکر خان مری اور ان کے ساتھیوں کو یہاں بھیجا ہے. اس کے ساتھ ساتھ ہمارے ساتھ موجود ہے بلوچ قبیلے کے میر جمیل رند جس کے ہم مشکور ہے ملا عبید اللہ بڑیچ. اس کے ساتھ ساتھ اب میں باجوڑ قبیلے کے سربراہ جو کہ پورے پاکستان سمیت کراچی میں بھی آباد ہے اور ہمیشہ ہمارے ساتھ امن میں تعاون کیا ہے، محمد حسین باجوڑی کو میں دعوت دیتا ہوں کہ وہ آئے اور مختصر حوالے سے اس پرامن اور پرخلوص پروگرام میں اپنا اظہار خیال کریں. محمد حسین باجوڑی صاحب. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. جتنے بھی میرے محترم یہاں پہ بینڈال میں آئے ہوئے مہمان ہیں سب کو دل کی گہرائی سے خوش آمدید کہتا ہوں اور ہم بہت شکریہ ادا کرتا ہے MKM پاکستان کے جتنے معززین ہیں، لیڈران ہیں جنہوں نے ایک برادری کو نہیں بلکہ پورا پاکستانی قوم کو عزت دیا، عزت قوم سے نوازا. یقیناً آج میں اتنا دل کا خوشی کا اظہار کرنے کے لیے یہاں پہ آیا ہوں. میں نے درخواست کیا، میں اتنا خوش ہوں کہ ماضی کو بھولا اور نیا پاکستان کا آغاز کیا، وہ بھی MKM کے ایک ایسا جرگہ حال سے جو پوری قوم کو یہاں سے پیغام دینا چاہ رہے کہ ہم پورا پاکستانی بھائی بھائی ہے. یہاں پہ مختلف قسم کے قوموں کا زندگی گزار رہا ہے کراچی میں. یہاں پہ پختون بھی آباد ہے، مہاجر بھی آباد ہے، پنجابی بھی آباد ہے، بلوچ بھی آباد ہے، سندھی بھی آباد ہے. تو ہمارے بھائیوں کا میں بہت شکریہ ادا کرتا ہوں جنہوں نے یہاں سے
पूरा पाकिस्तानियत का एक फर्ज अदा किया और पूरा कौम को यहाँ से एक प्लेटफार्म में बुलाने का दावत दिया, तो मैं अपना बिरादरी से और अपनी पूरा कौम की तरफ से इन लोगों का बहुत शुक्रिया अदा करता हूँ जिन्होंने इतना बड़ा स्टेप उठाया और यहाँ से पूरा पाकिस्तान को मुत्तहिद करने का आगाज किया। मैं एक बार फिर दिल से शुक्रिया अदा करता हूँ MKM पाकिस्तान के मुअज़्ज़िन मशरान से, और मैं सलाम पेश करता हूँ कि हमारा पाकिस्तान इस तरह तरक्की करे और हमारे जितने नौजवान हैं कराची से स्टेप उठाए पाकिस्तान के तरक्याती में किरदार अदा करे, और मैं सबको दिल के गहराई से सलाम पेश करता हूँ। शुक्रिया। मैं हब से तशरीफ़ लाने वाले हाजी अब्दुल काहिर पहलवान और उनके तमाम दोस्तों को MKM पाकिस्तान की जानिब से खुशामदीद कहता हूँ। यहाँ पे हमारे पास मौजूद कबाइली आमाइदीन जिनको वक्त की कमी की वजह से हम मौका नहीं दे सकते, मैं MKM पाकिस्तान की जानिब से एक बार फिर उनका मशकूर हूँ। हाजी जलाल खान नासर साहब यहाँ अमन जिरगा, मोहतरम लाला यूसुफ खान खिलजी साहब को दावत देता हूँ कि वो आए और इस प्रोग्राम के हवाले से अपने ख्यालात का इज़हार करें। आपके पुरजोर इस्तकबाल में लाला यूसुफ खिलजी था। औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। अल्लाहु अकबर। अल्लाह सबसे बड़ा है। अल्लाह की मेहरबानी को अपने ताकत, दौलत और चालाकी मत समझना। सबसे पहले तो मैं मुत्तहिदा कौमी मूवमेंट के तमाम ज़िम्मेदारान का शुक्रिया अदा करता हूँ कि वो हमारे पास भी आए और हमें दावत भी दी है। खालिद भाई, मैं सबसे पहले मैं थोड़ा बलूचिस्तान मंजरगे के बारे में बात करूँगा। बलूचिस्तान मंजरगे का ज़रूरत क्यों पेश आया। मैंने क्वेटे में भी एक बात कही थी कि अफगानिस्तान के इंकलाब से वहाँ हमारे इलाके पे भी बड़ा असर हुआ, क्योंकि हम बॉर्डर के टच है तकरीबन। तो उस असरात पे हमारे इलाका तकरीबन सारे कबाइल जो है वो दुश्मनिया में मुब्तला हो गया। सारे हम लोग दस्त गिरबान हो गया। ऐसे ऐसे कबीले जिसमें 400 कत्ल, 500 कत्ल, यानी हर वो इस मसले में पड़ गया। तो मैंने कुछ दोस्तों के साथ मशवरा किया। मैंने कहा यार ये तो सारे हम लोग 2 किलोमीटर का जंगी कैदी बन गए। ये हमें कौन लड़वा रहे है, कौन क्या कर रहे है, क्यों हम लोग खुद अपने वो जो है दुश्मनियां क्यों खत्म नहीं करेंगे। तो इस सिलसिले में आमिर खान भाई, वसीम भाई, जब मैंने देखा एक तो हुकूमत का ब्यूरोक्रेसी होता है, एक ये कौमों का ब्यूरोक्रेसी होता है। ये जो वडेरा, खान, नवाब, सरदार जो गरीब तबके को अपने गुलाम और अपने मातहत समझते हैं। तो मैंने भी इन जागीरदारों व डेरों के खिलाफ एक आवाज उठाई। हमारा कबीला है खिलजी कबीला, उसमें सैकड़ों दुश्मनियां थी। सबसे पहले मैंने अपने कबीले का दुश्मनियां खत्म कराया, क्योंकि जब आप किसी के पास जाते हो किसी काम के लिए तो वो पहले बोलता है अपना घर ठीक करो। तो मैंने पहले अपना घर ठीक किया, फिर मैं पश्तून की तरफ गया। मैंने 5 महीने गुलिस्तान में कैंप लगाया। तकरीबन वहां हमारे पास 2 लाख आदमी आए, 2.25 लाख। तो सारी बातों की लबाब ये है कि हमें लड़ाया जा रहा था। ये अंग्रेज के वो ताबेदार रह चुके हैं, वही ये पॉलिसी है, लड़ा और हुकूमत करो। أشهد أن لا
أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن محمدا رسول الله أشهد أن محمدا رسول الله حي على الصلاة حي على الصلاة حي على الفلاح حي على الفلاح الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله تو جب ہم لوگ گلستان میں تھے تو وہاں پہ جب پہلے دفعہ ہم لوگ گئے تو وہاں یہ امن کی بات اور صلح کی بات یہ لوگ عیب سمجھتے تھے، اپنے لیے ایک پیغور سمجھتے تھے، مگر وہاں ہم نے 5-6 مہینے گزارا. وہاں کے علماء کرام سادات جو بزرگ تھے انہوں نے ان کو درس دیا، ان کو شعور دیا. ماشاءاللہ الحمدللہ بہت سے مسئلے حل ہو گئے. جو رہتے ہیں اس کی بھی شوگر بلڈ پریشر کنٹرول ہو گیا، صرف آپریشن کا ضرورت ہے. تو بات یہ ہے کہ بھائی ہمیں تو لوگ لڑا رہے ہیں، ہمیں بھی سوچنا چاہیے کہ ہمیں بھی لڑنا نہیں چاہیے. لڑنے سے کیا فائدہ؟ لڑے تو ہم لوگ بہت. وہ پشتو میں کہاوت ہے کہ غریب کے ہاتھ میں پراٹھا اچھا نہیں لگتا ہے، کیونکہ ہمارا سسٹم جابرانہ وڈیرانہ نواب خان یہ مسلط کردہ لوگ ہیں. یہ غریب طبقے کو آگے نہیں آنے دیتا ہے. اس لیے آنے نہیں دیتا ہے کہ بھائی ان کا چودرات اور خانی نوبئی ختم ہو رہا ہے. آپ لوگوں کا جو جنگ ہے وہی جنگ تقریباً میرا ہے. میرا جنگ ہے یہ جو سرمایہ دار ہم لوگوں پہ نواب خان کی صورت میں مسلط ہے. کوئی اسلام کا سرٹیفکیٹ دے رہا ہے، کوئی جنت کا سرٹیفکیٹ دے رہا ہے، کوئی پشتون کس چیز کا سرٹیفکیٹ دے رہا ہے. بھائی ہمیں کسی سرٹیفکیٹ کی ضرورت نہیں. آپ ہمیں عزت دو، عزت. وہ ہمارے پشتوں میں کہاوت ہے کہ اپنے دولت کو اپنے اوپر قربان کرو، اپنے آپ کو جو عزت پہ قربان کرو. تو میں نے زرداری صاحب کے ساتھ میرا بڑا اچھا تعلق ہے، بھائیوں والا. میں نے اس کو بھی کہا، میں نے کہا زرداری صاحب ہم لوگ قبائلی لوگ ہیں، ہمیں مراد نہیں چاہیے، ہمیں عزت چاہیے. ہم عزت کی بکے ہیں، ہم عزت دینا بھی جانتے ہیں اور لینا بھی جانتے ہیں. جو یہاں پہ وسیم بھائی، خالد بھائی، امیر خان بھائی، باقی جو دوستان ہیں، قمر بھائی، کوئی ایشو نہیں ہے. یہاں پہ اگر بلوچستان کے صوبہ سرحد کے لوگ رہتے ہیں تو وہ یہاں پہ محنت مزدوری کرتے ہیں. تو ہمیں بھی دراندیشی کا وہ ثبوت دینا چاہیے، دینا پڑے گا کہ اگر ہمیں کوئی لڑا رہا ہے تو ہمیں بھی ان پہ نظر رکھنا چاہیے. ہر چیز پہ الجھنا ہمیں بھی نہیں اچھا نہیں ہے ہمارے ملک کے لیے اور ہمارے معاشرے کے لیے. تو میں یہاں پہ جتنے تمام کراچی میں ہوٹل والا ہے، رکشہ والا ہے، ریڑھی والا ہے، یہ جتنے مزدور طبقہ ہے جو بھی یہاں پہ اپنے غریبی اور محنت کرتا ہے، کاروبار کرتا ہے، تو اگر آپ لوگ کو اجازت ہو، آپ لوگ کو اجازت سے میں ان لوگوں کو گارنٹی دوں کہ بھائی انشاءاللہ اس کے بعد ہمارے درمیان کوئی مسئلہ نہیں ہے. تمہارا بھی جے جے، ہمارا بھی جے جے. نہ تم مارے نہ ہم مارے. آپ بھی خوش رہو، ہم بھی خوش رہیں گے. لہذا آج کے بعد میرا ایک تجویز ہے کہ ایک ایسے کمیٹی بنائے جائے جس کو ہم لوگ شکایت سیل کہہ سکتے. وہاں پہ جس کو بھی کوئی مسئلہ ہو اس کمیٹی کے سامنے وہ اپنا شکایت درج کرائے. تو امید کرتا ہوں جو ہمارے یہاں
बड़े और ذمہ दारान है, खासकर वसीम भाई तो ये बल्दियात का उससे वाकिफ है, आइंदा भी इंशाल्लाह ये मेयर होगा तो मैं इनसे भी खसूसी गुजारिश करूंगा कि ये रेडी वाला, छाबड़ी वाला, ये होटल वाले, ये जो कुर्सी बाहर रखा है, पुलिस वाला तंग करता है, इन चीजों से इन लोगों को आजाद करना पड़ेगा, क्योंकि ये आप लोगों का, वो कहते हैं बिल्डिंग बनाते भी मजदूर है, गिराते भी मजदूर है, तो दो कबूतरों की लड़ाई में बंदर का खैर है। वसीम भाई, दो कबूतरों की लड़ाई में बिल्ली और बंदर का खैर। तो हम लोग को एक दूसरे के मसाइल को समझना चाहिए। हम लोग सारे गरीब तबके से ताल्लुक रखते और एक ही हम लोग का एक जो भी मजबूरी है, अगर आप लोगों का है, अगर हम लोगों का है, हम लोग का मसले मसाइल तकरीबन एक है। आप लोग कभी वो जदोजहद है अपना कौम को हक दिलाना, अपना कौम को पहचान करवाना, हम लोग कभी जदोजहद है। आप लोग का अफगानिस्तान से इंडिया गए, इंडिया से इधर है, हम लोग डायरेक्ट अफगानिस्तान से है, तो दोनों माजर है, कोई टेंशन नहीं। माजर सारे भाई, पाकिस्तान बनाया माजरों ने बेवक्त, किसने बनाया? ये जो सारा पिट्ठू लोग बैठे हुए हैं, अभी कोई क्या बना हुआ है, कोई क्या बना हुआ, ये तो सारे अंग्रेज के गुलाम थे, इसने किधर से बनाया? आप तारीख पढ़ो, स्टडी करो, इन लोगों ने नहीं बनाया, कुर्बानियां इन लोगों ने दी है। कश्मीर में किसने कुर्बानी दिया? वहां पे किसने कुर्बानी दिया? इन लोगों ने दिया। तो अब हकदार भी ये पाकिस्तान उसका है जो पाकिस्तान के बारे में सोचता हो, पाकिस्तान उसका है जो इसके बारे में सोचता हो। तो हम लोग पाकिस्तान के बारे में सोचता है। खालिद भाई, मैं आपको बताऊं कि 10-12 साल पहले बलूचिस्तान में कोई पाकिस्तान का झंडा नहीं लगा सकता था, स्कूल में कोई तराना नहीं बोल सकता था, मगर मैं 20-20 हजार जवानों को निकालता था, पाकिस्तान जिंदाबाद। अब भी पाकिस्तान को कोई बैरूनी इशू नहीं है, कोई बैरूनी तकलीफ नहीं है। अगर हम लोग आपस में एक हो जाएं तो मेरे ख्याल में हम लोग के सारे मसले मसाइल होएगा। पाकिस्तान जिंदाबाद। बहुत शुक्रिया। मैं अगले मुकर्रिर को बुलाने से पहले कुछ कबाइली आमाइदीन हाजी मोहम्मद ज़मान खिलजी साहब और तारिक अली कोसा साहब, जो कि आज हमारे मेहमान मीरुज़ार हुसैन कोसा, साबिक फूड मिनिस्टर बलूचिस्तान, जो कि कराची आए हैं, तबीयत की नासाजी की वजह से प्रोग्राम में शिरकत न कर सके। इसके साथ साथ इस पंडाल में मौजूद दीगर कबाइली आमाइदीन नेमतुल्लाह खिलजी साहब और हबीबुल्लाह व दीगर को हम MQM पाकिस्तान की जानिब से खुशामदीद कहते हैं। मैं अब मोहतरम डिप्टी कन्वीनर मुत्तहिदा कौमी मूवमेंट पाकिस्तान व पार्लिमानी लीडर सिंध असम्बली कंवर नवीद जमील भाई से मुल्तमिस हूँ कि वो आए और आपके सामने अपने ख्यालात का इजहार करें। आपके भरपूर इस्तकबाल में कंवर नवीद जमील भाई। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज के इस खूबसूरत प्रोग्राम में, इस जरगे में शामिल MQM के कन्वीनियर खालिद मकबूल सिद्दीकी भाई, हमारे मेहमान और काबिल इज़्ज़त लाला यूसुफ भाई, हमारे सीनियर डिप्टी कन्वीनियर अरकान राब्ता कमेटी और कराची, सिंध भर, बलूचिस्तान से आए हुए, KPK से आए हुए तमाम मुअज़्ज़ज़ दोस्तों, अस्सलाम वालेकुम। कराची शहर जो दर हकीकत एक छोटा पाकिस्तान है और पाकिस्तान की सारी मईशत कराची से चलती है। पूरे पाकिस्तान के ख़जाने में जो 100 रुपये जमा होते हैं, उसमें से 70 रुपये सिर्फ कराची से जमा होते हैं।
اور اس کے علاوہ سندھ کے خزانے میں جو 100 روپے جمع ہوتے ہیں اس میں 95 روپے کراچی کے لوگ دیتے ہیں. اور یہ کراچی کے لوگ کون ہیں؟ یہ ہم لوگ اور آپ لوگ ہیں. اور کراچی میں آباد پشتونوں اور بلوچوں کی ایم کیو ایم کی نظر میں، ایم کیو ایم کی رابطہ کمیٹی کی نظر میں اور ایم کیو ایم کے ایک ایک ورکر کی نظر میں بہت عزت اور احترام ہے. اس کی وجہ یہ ہے کہ یہ وہ لوگ ہیں جو روٹی روزگار کے لیے کراچی آئے، اپنے ماں باپ کو چھوڑ کر آئے، اپنے بیوی بچوں کو چھوڑ کر آئے، اپنے گھر بار کو چھوڑ کر آئے. اور یہاں پر انہوں نے نہ صرف روزگار حاصل کیا بلکہ ہزاروں لاکھوں لوگوں کے لیے روزگار کے ذرائع بنائے، ذرائع پیدا کیے. کراچی کی تعمیر و ترقی میں اسپیشلی غریب پٹھانوں کا جو کنٹریبیوشن ہے، جو حصہ ہے، وہ کسی کا بھی نہیں ہے. کراچی کی تعمیر و ترقی میں جس طرح کراچی کی زمینیں کھود کھود کر ان میں بنیادیں ڈال کر یہ بڑی بڑی عمارتیں بنائیں، یہ بڑے بڑے روڈ بنائے، بڑی بڑی پانی کی پائپ لائنیں بچھائیں، اس میں ان کراچی میں آباد پٹھانوں اور بلوچوں کا بہت بڑا حصہ ہے. اور ہم اس بات کو ریئلائز کہتے ہیں کہ ہم اس کو تسلیم کرتے ہیں اور ہم یہ سمجھتے ہیں کہ کراچی جتنا ہمارا ہے اتنا ہی ان کا بھی ہے. جتنا ہمارا ہے اتنا ان کا بھی ہے. اور ان پاکستان بھر سے آئے ہوئے، کے پی کے سے، بلوچستان سے آئے ہوئے یہ غریب لوگ کسی کے روزگار پر قبضہ نہیں کرتے ہیں بلکہ اور لوگوں کے لیے روزگار پیدا کرنے کا ذریعہ بنتے ہیں. یہ اگر ہزاروں لوگ نہ ہوتے تو کراچی میں یہ بڑی بڑی فیکٹریاں نہیں چل رہی ہوتی، اور اگر یہ بڑی فیکٹریاں نہیں چل رہی ہوتی تو اور دیگر قومیتوں کے لوگوں کو روزگار نہیں مل رہا ہوتا. اور یہ ایم کیو ایم کی اپروچ ہے. ایم کیو ایم ایسا سمجھتی ہے اور ایم کیو ایم آپ تمام لوگوں کو کراچی کا حصہ سمجھتی ہے. اور یہ جو بہادر آباد کا آفس ہے جہاں پر آپ کو بہت محبت سے مدعو کیا گیا ہے، آپ کو بہت محبت سے بلایا گیا ہے، یہ آپ کا بھی آفس ہے. ایم کیو ایم کے ایم پی اے، ایم این اے، ایم کیو ایم کے سینیٹر، ایم کیو ایم کے یو سی چیئرمین، ایم کیو ایم کے میئر، ایم کیو ایم کے ٹاؤن چیئرمین، یہ آپ کے بھی ہیں. یہ آپ کے بھی ہیں. آپ
اور جو ایم کیو ایم کا تنظیمی سسٹم ہے، ہمارے یونین انچارج ہیں، ہمارے ٹاؤن کے لوگ ہیں، ہمارے یو سی کے لوگ ہیں، یہ تمام کے تمام لوگ، ان کے پاس یہ کلیئر میسج موجود ہے کہ آپ لوگ ایم کیو ایم کا حصہ ہیں، اور جب اپنے کسی مسئلے مسائل کے لیے آپ ایم کیو ایم کے کسی ایم پی اے، ایم این اے، کسی تنظیمی عہدیدار کے پاس جائیں گے تو وہ آپ تمام لوگوں کو ایک ایم کیو ایم کے کارکن کے طور پر ڈیل کرے گا، اور آپ کی کہ مسائل کا حل ہونا یہ تو من جانب اللہ ہوتا ہے، یہ تو انسان کو اللہ تعالیٰ توفیق دیتا ہے، لیکن یہ میں آپ کو گارنٹی دیتا ہوں کہ اگر آپ ایم کیو ایم کے لوگوں سے رابطے میں رہیں گے، ایم کیو ایم کے ایم پی اے سے، ایم کیو ایم کے ایم این اے سے، ایم کیو ایم کے سینیٹر سے، ایم کیو ایم کے کونسلر سے، ایم کیو ایم کے چیئرمینوں سے، تو وہ آپ کے مسائل کے لیے بھی ایسے ہی کوشش کریں گے، ایسے ہی کام کریں گے جیسے کسی اردو بولنے والے کے لیے کرتے ہیں، اور کہیں گلے شکوے والی بات ہو کہ آپ کسی ایم کیو ایم کے کسی ایم این اے کے پاس پہنچے، ایم کیو ایم کے کسی ایم این اے کے کسی ایم پی اے کے پاس، کسی چیئرمین کے پاس پہنچے اور آپ کو مکمل توجہ نہیں دی گئی، تو یہ آفس موجود ہے، اس پر آنے کے لیے آپ کو کسی حوالے کی ضرورت نہیں ہے، آپ اس آفس پر ایسے ہی آئیں جیسے یہ آپ کا اپنا آفس ہے۔ یہاں پر خالد مقبول بھائی، عامر خان بھائی، وسیم اختر بھائی، میں، خواجہ اظہار بھائی، محمد حسین بھائی، دیگر ہماری رابطہ کمیٹی کے اراکین روزانہ کی بنیاد پر موجود ہوتے ہیں، روزانہ کی بنیاد پر موجود ہوتے ہیں۔ آپ سے ایم کیو ایم کا کوئی نہ کوئی ذمہ دار مل جائے گا اور آپ کے جائز مسائل کے حل کے لیے ایسے ہی کوشش کرے گا جیسے وہ اس کا اپنا مسئلہ ہے، جیسے اس کا اپنا مسئلہ ہے۔ یہ جو جرگہ بلایا ہے، یہ بھی بلانے کا مقصد بھی یہ ہے، جیسے ہمارے بھائی بیٹھے ہوئے ہیں، عزیز صاحب نام ہے نا آپ کا، لالا یوسف بھائی نے کہا جس طرح کہ دوریاں ختم کی جائیں، دوریاں ختم کیا جائے، محبت کو بڑھایا جائے، اور دشمنیاں نہ ہمارے درمیان میں پہلے تھی، نہ اب ہیں، اور انشاءاللہ نہ کبھی ہوں گی۔ کبھی ہمارے درمیان دشمنیاں موجود نہیں ہوں گی، اور پوری کمیونٹی اور پوری قوم کے 1% لوگ یا 1% سے کم لوگ اگر کوئی غلطی کرتے ہیں، ہم اس کو نہ پوری قوم کی غلطی سمجھتے ہیں اور نہ پوری قوم کو اس غلطی کا الزام دیتے ہیں۔ اس کا حل یہی ہے کہ جذباتی لوگوں کو سمجھایا جائے، اور بہت ہوشیار اور بہت لالچی جو لوگ ہوتے ہیں، وہ کسی بھی کمیونٹی کے ہوں،
ان کی کوشش یہ ہوتی ہے کہ آپس میں غلط فہمیاں پیدا کی جائیں، آپس میں غلط فہمیاں پیدا کی جائیں، اور ان غلط فہمیوں کی بنیاد پر وہ فائدہ حاصل کیا جائے جو اس کا حق نہیں ہے، اور ایسے لوگ ساری کمیونٹی میں ہوتے ہیں۔ ہم اپنے آپ سے سب سے زیادہ نزدیک بلوچوں کو بھی سمجھتے ہیں، سندھیوں کو بھی سمجھتے ہیں، تمام کمیونٹی کے لوگوں کو سمجھتے ہیں، لیکن پشتونوں کو سب سے زیادہ قریب سمجھتے ہیں۔ رابطہ کمیٹی ہمارا ہائیسٹ فورم ہے، ہمارا سب سے بڑا فورم ہے۔ اس میں پیور پشتون یا پختون دو ممبران اس کمیٹی کا حصہ ہے، اور آج سے کمیٹی کا حصہ نہیں ہے، کم سے کم 15 سالوں سے اس ہائیسٹ کمیٹی کا حصہ ہے۔ اسی لیے انہیں اس کمیٹی میں شامل رکھا ہوا ہے ایم کیو ایم نے، تاکہ آپس کے فاصلوں کو ختم کیا جائے، آپس کے دوریوں کو ختم کیا جائے۔ آج آپ تمام لوگوں کے اوپر آنے پر خالد مقبول بھائی ویسے تو تفصیل سے بات کریں گے، لیکن میں اپنی جانب سے آپ تمام لوگوں کو تہہ دل سے خوش آمدید ویلکم کہتا ہوں، اور آپ کا بہت احسان مانتا ہوں کہ ایم کیو ایم کی دعوت پر آپ نے ایم کیو ایم کی عزت رکھی، اور انشاءاللہ اب جب آپ ایم کیو ایم کے لوگوں کو اپنے پاس بلائیں گے، رابطہ کمیٹی کے لوگ، ڈپٹی کنوینئرز اور کنوینئرز سب آپ کے پروگراموں میں جائیں گے، سب آپ کے پروگراموں میں شرکت کریں گے، لیکن اپنے ایم کیو ایم کا اپنا ایک فورم ہے، یہ جو ہمارے پشتو ساتھی ہیں بتائیں گے، کاکڑ بھائی، کہ اس کا اپنا فورم ہے کہ کس پروگرام، کس سطح کے پروگرام میں رابطہ کمیٹی کے اراکین شرکت کرتے ہیں، کس سطح کے پروگرام میں ڈپٹی کنوینر شرکت کرتے ہیں، کس سطح کے پروگرام میں کنوینئر شرکت کرتے ہیں، لیکن جیسا جیسا بھی آپ اپنا پروگرام رکھیں گے، آپ اپنا پروگرام میں مدعو کریں گے، انشاءاللہ ہم ضرور آئیں گے، اور جہاں جہاں پر ہمیں پتہ چلتا ہے، ایک ہمارے پاس وہ بھی ہے، ایک مرکزی کمیٹی بھی ہے جو پشتونوں پر مشتمل ہے، پی او سی کہلاتی ہے وہ، پشتو آرگنائزنگ کمیٹی۔ تو جو لوگ وہ کمیٹی کے دوست یا جو لوگ ہم سے ٹچ میں ہیں، وہ ہمیں بتاتے ہیں، تو جو بھی ہمارے پشتون یا بلوچ ہمارے بھائی ہوتے ہیں، ان کی خوشی میں، ان کے غم میں، ان کی میتوں میں، ان کی بیماریوں میں، ان کی شادیوں میں ایم کیو ایم کی جانب سے شرکت رہتی ہے۔ انشاءاللہ آپ رابطے میں رہیں گے تو انشاءاللہ یہ رابطہ اور بڑھے گا، اور ہم جو سیاست کرنے والوں نے، مفادات حاصل کرنے والوں نے جو ہم لوگوں کے درمیان میں غلط فہمیاں پیدا کی ہیں،
ہم اور آپ ہی کوشش کر کے اس غلط فہمی کو ختم کریں گے، اور ہماری سب کی کوشش یہی ہونی چاہیے کہ ہم اپنی زندگی میں ان غلط فہمیوں کو زیرو کر کے، بالکل ختم کر کے، ان کی جگہ محبت کو پروان چڑھائیں. بہت شکریہ. خدا حافظ. یہ تھے ہمارے ڈپٹی کنوینر و پارلیمانی لیڈر سندھ اسمبلی محترم کنور نوید جمیل بھائی. میں بحیثیت پشتون اپنی جانب سے اور یہاں موجود پشتون شرکاء کی جانب سے آپ کی محبت بھرے الفاظ اور خلوص پر مشکور ہوں. اب میں یہاں پر آئے ہوئے مہمانان جو کہ سب کے سب قابل احترام اور تنظیموں سے تعلق رکھتے ہیں، میں ان میں سے اب جو ہماری روایت رہی ہے MQM کی، اس حوالے سے میں محترم ہمارے ممبر صوبائی اسمبلی محمد حسین بھائی سے گزارش کروں گا کہ وہ آئیں، اور وڈیرا ذاکر خان مری بھائی صاحب سے میری گزارش ہے کہ وہ آئیں، اور محمد حسین کوسا بھائی سے اپنا روایتی چادر وصول کریں. محمد حسین بھائی. آپ سب کی تھالیوں میں وڈیرا ذاکر خان مری، وڈیرا عبدالحکیم مری، محمد حسین بھائی اس کو ہمارا روایتی چادر پہنا رہے ہیں. شکریہ محمد حسین بھائی. اب میں ہمارے ڈپٹی کنوینر MQM پاکستان و سابق میئر کراچی محترم وسیم اختر بھائی سے ملتمس ہوں کہ وہ آئیں، اور میر طارق کوسا بھائی صاحب سے میری گزارش ہے کہ وہ آئے اور ہمارے ڈپٹی کنوینر و سابق میئر کراچی سے چادر وصول کرے. آپ سب کی بھرپور تالیوں میں ہمارے ڈپٹی کنوینر وسیم اختر بھائی. یہ چادر صرف چادر نہیں، یہ محبتوں کا ایک گلدستہ ہے، اس سے انشاءاللہ محبت بڑھے گی. بڑی مہربانی محترم وسیم اختر بھائی آپ کا. میری گزارش ہے ہمارے قبائلی عمائدین عبد اللطیف کاکڑ، محمد حسین باجوڑ صاحب سے کہ وہ آئے اور اپنے چادر کی روایت کو پورا کریں. اور میں ہمارے سینئر ڈپٹی کنوینر رابطہ کمیٹی MQM پاکستان سے انتہائی ادب کے ساتھ ملتمس ہوں محترم عامر خان بھائی سے کہ وہ آئیں اور یہ چادر ان معززین کو پہنائیں. آپ سب کی تالیوں میں یہ ہمارے آل کراچی ہوٹل اینڈ ریسٹورنٹ ایسوسی ایشن کے صدر عبد اللطیف کاکڑ کو ہمارے سینئر ڈپٹی کنوینر چادر پہنا رہے. بہت شکریہ محترم عامر خان بھائی. اب میری گزارش ہے محترم اجی جلالو خان ناصر سے کہ وہ آئیں، اور لالا محمد یوسف خان خلجی سے میری گزارش ہے کہ وہ آئیں، اور آپ سب کی پرزور تالیوں میں ہمارے کنوینر متحدہ قومی مومن پاکستان ڈاکٹر خالد مقبول صدیقی بھائی یہ محبت کا چادر پہنائیں گے. آپ سب کی پرزور تالیوں میں. آپ سب کی محبت آپ کے تالیوں سے پتہ چلے گی برسور. حاجی جلال خان ناصر صاحب. بہت شکریہ. اب میں آپ سب کی بھرپور تالیوں میں ملتمس ہوں کنوینر MQM پاکستان و ممبر قومی اسمبلی محترم ڈاکٹر خالد مقبول صدیقی بھائی سے کہ وہ آئے اور اپنے خیالات کا اظہار کرے. کنوینر MQM پاکستان. اعوذ باللہ من الشیطان